الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کا سلسلہ کئی جمعہ سے جاری ہے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کی خدمت کی، جو آپ نے لوگوں کو دین پہنچانے میں جو محنتیں کی، جو کوششیں کی، آج آپ کی انہی محنتوں کو، کوششوں کو بیان کیا جائے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 18 سال سے لے کر 25 سال تک علم دین حاصل کرنے میں لگائے، اور پھر آپ نے اپنے ہی جو استاد تھے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کے مرید بنے. انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. آپ نے پھر عبادتوں کا راستہ طے کیا. کئی سال عبادات و مجاہدات کرنے کے بعد، کئی سال جنگلات میں، ویرانوں میں گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ عبد القادر، اب تمہارے ذریعے سے ہم لوگوں کو علم دین پہنچانا چاہتے ہیں، تمہارے ذریعے سے ہم گمراہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، لہٰذا تم لوگوں کی ہدایت کے لیے دین کا کام شروع کرو. تو آپ نے اللہ کے حکم پر فوراً آپ مدرسے میں پڑھانے کا آپ نے کام شروع کیا. جب آپ نے طلباء کو دینی تعلیم سے سکھانی شروع کی اور آپ نے فتویٰ لکھنے کا کام شروع کیا، لوگ دور دراز سے آپ سے فتویٰ لینے کے لیے آتے، دور دراز سے لوگ آپ سے سوالات کرنے کے لیے آتے، اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کے زمانے کے جتنے علماء تھے وہ سارے علماء آپ کے پاس آ کر علم سیکھتے تھے. آپ جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں تھا. آپ کے زمانے میں ایک شخص نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر مجھ جیسی اس وقت عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا. اور اس نے یہ نیت کر لی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو میں 3 طلاق دے دوں گا. اب اس نے علماء کے پاس جا کر اپنا مسئلہ رکھا، کہا کہ میں نے ایسی قسم کھا رکھی ہے کہ میں روئے زمین پر ایک وقت ایک ایسی عبادت کروں گا کہ مجھ جیسی عبادت کوئی دوسرا اس وقت کرنے والا نہیں ہوگا. اگر میں نے اس عبادت نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاق ہو جائے. میں نے اس طرح کی قسم کھا لی ہے، میں اب اپنی قسم کو پورا کیسے کروں؟ اب وہ عراق کے سارے علماء کے پاس جا کر اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا، سارے مفتیان کرام کے پاس جا کر اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا. سارے علماء اور تمام مفتیان کرام نے کہا کہ روئے زمین پر کوئی نہ کوئی بندہ کہیں نہ کہیں کسی عبادت میں رہتا ہی رہتا ہے. وہ کون سی ایسی عبادت ہوگی کہ زمین پر جس وقت میں تم کرو صرف تم ہی کرو، کوئی دوسرا نہ کرے؟ اگر تم یہاں نماز پڑھ رہے ہو تو روئے زمین کا کوئی نہ کوئی بندہ 24 گھنٹوں کسی نہ کسی جگہ پر وہ نماز پڑھتا ہی رہے گا. اگر تم روزہ رکھ لو تو روئے زمین پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہی ہوگا. اگر تم صدقہ و خیرات کر لو تو روئے زمین پر کوئی نہ کوئی بندہ کہیں نہ کہیں وہ صدقہ و خیرات تو کرتا ہی رہے گا. تو روئے زمین پر ایسی کون سی عبادت تم کرو گے کہ جس وقت تم کر رہے ہو اس وقت میں کوئی دوسرا نہ کر سکے؟ ایسی کون سی عبادت ہوگی؟ اب وہ بندہ پریشان ہوا.
تمام علماء اور مفتیان اکرام نے کہا کہ اب تیری بیوی کو طلاق تو یقیناً دینی ہی ہوگی، وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگر تو نے قسم پوری نہیں کی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ جب عراق کے سارے علماء اور مفتیان اکرام اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے یہ مسئلہ پہنچتا ہے، آپ بس چند لمحے میں اس کا جواب دے دیتے ہیں، تھوڑی دیر سوچتے بھی نہیں، فوراً غوث پاک فرما دیتے ہیں اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس شخص سے کہو کہ وہ کعبۃ اللہ جائے اور طواف کا جتنا حصہ ہے، طواف کے حصے کو تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے خالی کر دے اور وہ 7 مرتبہ طواف کرے، اور جب وہ یہ کر لے گا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا طواف روئے زمین پر کسی بھی بندے مومن کو کرنا ہو تو اس کو کعبہ کے پاس آ کر ہی کرنا ہوگا، کعبۃ اللہ سے ہٹ کر تو کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے طواف کرنے والوں کو روک دے گا اور وہ طواف کرتا رہے گا تو روئے زمین پر یہ ایسی عبادت ہے کہ اس وقت میں وہی کر رہا ہوگا، کوئی دوسرا اس عبادت کو نہیں کر رہا ہوگا، کوئی دوسرا اس وقت میں وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، یہ زمین پر یہی وہ شخص وہ عبادت کرنے والا ہوگا۔ تو لہٰذا تم اس بندے سے یہ کہہ دو کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو طواف کرنے سے روک کر خود طواف کر لے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا علم تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس مسئلے کا جواب کسی کے پاس نہ ہو، حضور غوث پاک بس تھوڑی دیر میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر آپ وقت لگائے فوراً آپ اس سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ علم کا یہ حال تھا۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، آپ نے بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع کیا، اور دینی تعلیم دیتے دیتے یہ سلسلہ جاری ہوا تو رب کی بارگاہ سے حکم آیا کہ عبد القادر اب بغداد میں عام لوگوں کو بھی تم نصیحت کرو، عام لوگوں کو دینی تعلیم انہیں سکھاؤ۔ جب اللہ کے حکم پر آپ بغداد آئے، آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ پہلے کی طرح ہی ہیں، لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح وہ گناہوں میں پڑے ہیں، کوئی شراب میں پڑا ہوا، کوئی اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، عبادتیں چھوڑ رہے ہیں۔ جب آپ نے لوگوں کا یہ حال دیکھا تو آپ نے سوچا کہ یہاں پر سارے لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر کیا کروں۔ آپ واپس جا رہے تھے، رب کی بارگاہ سے پھر دوبارہ اعلان ہوا کہ عبد القادر تمہیں لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، تمہیں لوگوں کو سیدھی راہ بتانا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مولا میں تو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا ایمان میری موت تک سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے تعلق سے کتنا فکر مند ہے، اپنے ایمان کے تعلق سے آپ کتنا زیادہ سوچ رہے ہیں، کتنا ڈر رہے ہیں، اتنے بلند درجے کے ولی کامل ہے، اولیاء میں سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، علم کا سمندر ہے اور عبادتوں کے انبار ہے، لیکن اللہ سے فرماتے ہیں کہ مولا تیرا تو حکم ہے کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں، تیرا تو حکم ہے کہ میں لوگوں کے ایمان کی اصلاح کروں، میں لوگوں کو سیدھا راستہ بتاؤں، لیکن میں خود ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرا ایمان کا کیا حال ہوگا، میں کس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر تمہارے ایمان کی حفاظت ہم کرتے ہیں، میرے بندوں کے ایمان کی حفاظت تم کرنا۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب لوگوں کی ہدایت کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے آپ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ سے فرماتے ہیں کہ مولا میں یقیناً تیرے بندوں کو جا کر دین کی باتیں سمجھاؤں گا، لیکن تجھ سے کچھ وعدے کرنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا میں نے رب سے 70 وعدے کیے، 70 وعدے کیے، ان میں سے 2 وعدے یہ ہیں۔ آپ نے پہلا وعدہ رب سے فرمایا کہ مولا مجھے کبھی شیطان کے دھوکے میں مت مبتلا کرنا، شیطان کے دھوکے میں مجھے کبھی مت مبتلا کرنا، میں کبھی اس کے دھوکے میں نہ آؤں۔ اللہ سے وعدہ کیا، رب نے فرمایا کہ عبد القادر تم کبھی شیطان کے دھوکے میں نہیں آؤ گے، شیطان تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اور پھر فرمایا کہ مولا میرا دوسرا وعدہ، رب نے فرمایا کہ عبد القادر وہ کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مولا میرا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ میرا جو مرید ہوگا، میرا جو چاہنے والا ہوگا، سچا عاشق ہوگا، اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا
اس سے کوئی نافرمانی ہو گئی، موت سے پہلے مولا اسے توبہ کی توفیق عطا کر کے اس کا گناہ معاف کرنا، بعد میں موت عطا فرمانا۔ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرنا، جب وہ توبہ کر لے اس کے گناہ کو بخش دینا، اور پھر اس کے بعد موت عطا کرنا، یہ میرا وعدہ ہے۔ رب سے آپ نے اللہ سے وعدہ لیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، کہا کہ عبدالقادر تمہارا جو سچا عاشق یا مرید ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کے گناہ کو معاف نہ کر دوں وہ مرے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ وعدہ لے کر اب لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ باہر بغداد میں آتے ہیں، شہر میں آتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں واپس آ کر لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کر دیا، جب میں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، دین کی باتیں بتلانی شروع کی، تو فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے آگے سے پردے اٹھ گئے، اور مجھے ایسی چیزیں نظر آنے لگی کہ جس کو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسی چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی، اور آپ پر اللہ کے نور کی بارش ہوتی تھی، اللہ کے انوار و تجلیات آپ کے اوپر نازل ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ مجھ پر نور کی بارش ہو رہی ہے، مجھ پر مولا یہ کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، اے عبدالقادر ہم نے تمہیں ولایت میں خطبیت کا مقام عطا کر دیا ہے، تم ولیوں میں سب سے اونچے مقام پر پہنچ گئے ہو، تم ولیوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے ہو، تم قطبیت کے مقام پر پہنچ گئے ہو، اور اس مبارکبادی کو دینے کے لیے تمہارے پاس حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا، منبر پر حضور غوث پاک تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں میں منبر پر کھڑا ہوا تھا، مگر حضور کو دیکھ کر خوشی میں 7 قدم ہوا میں اڑنے لگ گیا، خوشی میں 7 قدم ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور حضور کو آتے ہوئے دیکھ کر فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبدالقادر آج اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روئے زمین کے سارے اولیاء میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، یہ مقام رب نے کسی اور ولی کو نہیں دیا، صرف تمہیں ہی عطا فرمایا ہے، اور مجھے یہ تمہیں جبہ پہنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، غوثیت کا جبہ، تمام اولیاء میں آپ کو بادشاہت کا تاج پہنانے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاج پہنایا، ولایت کا تاجدار حضور نے بنا دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا اے عبدالقادر اب جاؤ، اب تقریر شروع کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے پہلی تقریر شروع کی تو اس وقت آپ کی تقریر سننے کے لیے صرف اور صرف 2 یا 4 لوگ آتے تھے، 2 اور 4 لوگ ہی آپ کا بیان سنتے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بس میں اتنی محنت سے تقریر کرتا ہوں، صرف 2-4 لوگ آ کر میری تقریر سن رہے ہیں، تو لہٰذا اس تقریر کے سلسلے کو میں روک دوں۔ آپ نے تقریر کا سلسلہ روکنا چاہا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبدالقادر کیوں تم تقریر روکنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ آقا میں اتنی محنت سے تقریر کرتا ہوں، مگر یہاں پر لوگ ہیں کہ میری تقریر سننے کو نہیں آتے۔ آپ عربی زبان بغداد میں بہت زیادہ چلتی تھی، وہ لوگ عربی پیدائشی طور پر بولتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے، ایران میں فارسی زبان بولی جاتی تھی، ایران غوث پاک کی جو پیدائشی زبان ہے وہ فارسی تھی، بغداد کے لوگوں کی پیدائشی زبان عربی تھی۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ مولا حضور یہ میری زبان عربی زبان کو شاید صحیح طریقے سے نہیں سمجھ رہے، جیسے عربی زبان بولنا چاہیے، جس فصیح طریقے سے بولنا چاہیے، شاید میری زبان عربی میں اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، شاید ان لوگوں کو
عربی میں میری تقریر سمجھ نہیں آ رہی ہے، اسی لیے لوگ سننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ممبر پر، غوث پاک فرماتے ہیں کہ ممبر پر آپ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے اپنا لعاب نکالا اور 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں داخل فرمایا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت علی نے فرمایا کہ عبد القادر تم اپنا منہ کھولو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت غوث پاک اپنا منہ کھولتے ہیں۔ حضرت علی نے 3 مرتبہ اپنا لعاب حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا، آپ نے 3 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا۔ 3 مرتبہ کیوں؟ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عبد القادر اگر میں 7 مرتبہ ڈالتا تو حضور کے عمل کے برابر میرا عمل ہو جاتا، اور حضور کے برابر اگر میں عمل کرتا تو شان مصطفیٰ میں بے ادبی ہو جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی مرتبہ ڈالا اگر میں بھی اتنی ہی مرتبہ اپنا لعاب ڈال دیتا تو یہ بے ادبی ہے اس شان رسالت میں اسے بے ادبی کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہے، حضور کے داماد ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نے جتنی مرتبہ عمل کیا اتنی مرتبہ عمل کرنے کو بھی بے ادبی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے وہ چند نمازیں پڑھ کر حضور کو اپنے جیسا سمجھنے لگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھائی کہنے لگا۔ نعوذ باللہ، یہ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ حضور کے خود چچا زاد بھائی حضرت علی ہیں، مگر حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ حضور میرے جیسے ہیں، حضور میرے بھائی ہیں، میں حضور کے برابر میں بھی تمہارے منہ میں 7 مرتبہ لعاب ڈالوں گا، یہ نہیں کہا، کیونکہ حضور کی برابری جب حضرت علی داماد رسول ہو کر چچا زاد بھائی ہو کر نہیں کر رہے، آج کا مسلمان حضور کی برابری کر رہا ہے اور حضور کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے اور یہ کتنی بڑی بے احترامی ہے۔ ایسے کرنے سے ایمان دل سے چلا جاتا ہے۔ نبی کی شان میں تھوڑی سی بے ادبی، تھوڑی سی گستاخی بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، اس کے دل سے اس کا ایمان چھین لیتی ہے۔ یہاں اتنا ادب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا، حضرت علی نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا، اس کے بعد سے آپ نے جب تقریر شروع کی بغداد کی مسجد، بہت عالی شان مسجد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے تھے۔ ابتدا میں جو 2-4 لوگ آنے لگے، حضور کا فیض جب ان کے منہ میں داخل ہوا، حضرت علی نے اپنا لعاب جب حضرت غوث پاک کے منہ میں داخل فرمایا، اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں ایسا حال ہو گیا کہ اتنے لوگ تقریر کے لیے آنے لگے کہ ساری مسجد بھر کر، مسجد کے باہر لوگ سڑکوں پر بیٹھ جاتے تھے، راستوں پر بیٹھ جاتے تھے، چوراہوں پر بیٹھ جاتے تھے آپ کی تقریر سننے کے لیے۔ اور پھر یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسجد میں آپ تقریر فرما رہے ہیں مسجد کافی تنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے مجمع کے لیے مسجد چھوٹی ہو رہی ہے، ان لوگوں نے کہا کہ حضور اب ہم آپ کی تقریر کا انتظام مسجد میں نہیں کر سکتے، لوگوں کے مجمع اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہم عیدگاہ میں آپ کے لیے ممبر بچھائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عیدگاہ میں ممبر لگایا گیا۔ آپ جب عیدگاہ میں تقریر شروع کرتے تو اتنا مجمع آنے لگا کہ عیدگاہ بھی تنگ ہونے لگا، عیدگاہ بھی چھوٹا ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ دور دراز سے سفر طے کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اتنا مجمع بڑھنے لگا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں چند سالوں تک عیدگاہ میں تقریر ہوتے رہی، جب مجمع اور بڑھ گیا تو پھر اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب شہر سے باہر تقریر کا انتظام کیا گیا، جو بالکل کھلا میدان ہو، کھلا میدان کے جہاں تک نظر جائے وہاں تک کھلی جگہ ہو، ایسے کھلے میدان میں آپ کے لیے ممبر لگایا گیا، ایسے کھلے میدان میں آپ کے لیے تقریر کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی غوث پاک فرماتے ہیں کہ جہاں تک نظر جاتی بس لوگوں کا سمندر نظر آتا تھا، سروں کا سمندر نظر آتا تھا،
ایسا مجمع آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتا تھا. ایک ایک مجمع میں 70,000 لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتے تھے, آپ کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے آیا کرتے تھے. وہ زمانہ جو آج سے تقریباً 900 سال پہلے کا زمانہ, کہ اس وقت میں آج کی طرح اتنے زیادہ سہولتیں نہیں تھیں, اتنی زیادہ کسی کو خبر پہنچانے کی سہولت نہیں تھی کہ کہاں پر تقریر ہو رہی ہے, کس جگہ ہو رہی ہے. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جس مقام پر بھی تقریر کے لیے شہر کے باہر چلے جاتے, کھلے میدانوں میں چلے جاتے, اچانک خود بخود لوگ ہزاروں کی تعداد میں سفر کر کے, کبھی اپنی سواریوں پر کوئی آتے, کوئی پیدل چل کر آتے, لوگ اپنے اپنے لحاظ سے آ کر جمع ہو جایا کرتے تھے. اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر فرماتے, جب آپ واعظ و نصیحت فرماتے, آپ کی زبان کے الفاظ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے تھے, دلوں تک آپ کے الفاظ پہنچتے تھے, اور ایک لمحے کے لیے کوئی شخص اپنی توجہ آپ کی تقریر سے ہٹا نہیں سکتا تھا. ایک لمحے کے لیے کسی کی نظر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے نہیں ہٹتی تھی. آپ کی تقریر کے دوران کوئی شخص کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا. اتنا جلال تھا آپ کی آواز میں, آپ کی آواز میں ایسی ہیبت تھی, آپ کی آواز میں ایسا رعب تھا, آپ کی آواز میں ایسی شان و شوکت تھی کہ جو کوئی سنتا سوائے آپ کی آواز کے کوئی اور چیز سننا نہیں چاہتا تھا. لوگ ایسے بیٹھتے کہ ایسے نظر آتا کہ جیسے کوئی پتھر رکھے ہوئے ہوں, پتھروں کی طرح ایک ہی حالت میں بس آپ کو دیکھتے جاتے, آپ کو سنتے جاتے. آواز میں ایسی تاثیر کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے کرتے جب آپ لوگوں کو دین کی باتیں سناتے ہوئے آخرت کا ذکر کرتے, خبر کا جب ذکر کرتے, جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کا ذکر فرماتے, موت کا ذکر فرماتے, لوگوں کے دلوں پر ایسا حال طاری ہوتا کہ آپ کی محفل میں کوئی شخص چیخنے لگ جاتا. کوئی اللہ کے خوف سے آپ کی باتیں سن کر جو دل پر ایسے اثر کرتی تھی, سننے والے کے دل پر اتنا اثر کرتی تھی, اللہ کے خوف سے کوئی رونے لگتا, آپ کے مجلس میں کوئی چیخنے لگتا, اللہ کے خوف سے کوئی چلانے لگتا, کوئی اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتا, کوئی دیوانہ ہو جاتا, کوئی تو آپ کے اس تقریر کو سن کر, اللہ کے خوف کا ذکر سن کر, جہنم, موت اور خبر کا ذکر سن کر کئی سارے لوگوں کا انتقال ہو جاتا. کئی جنازے آپ کی مجلس سے اٹھا کرتے تھے. اتنا اثر تھا آپ کی زبان میں, اتنا اثر تھا آپ کے بیان میں, اتنا اثر تھا آپ کی واعظ نصیحت میں. جو آپ نصیحت کرتے, جو بات بولتے, لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتی تھی, اور لوگ اللہ کے خوف سے, جہنم کے خوف سے, موت اور قبر کے خوف سے جو برداشت نہیں کر پاتے ان کا انتقال ہو جاتا, جو برداشت نہیں کر پاتے ان کے جنازے اٹھ جاتے تھے. کئی سارے, ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ تقریر کرنا شروع کرتے, کئی سارے یہودی آیا کرتے تھے, عیسائی آتے تھے, جو اسلام کے سخت ترین دشمن ہے, یہودی اور عیسائی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر 500 یہودیوں نے, عیسائیوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. 500 یہودی, 500 عیسائیوں نے آپ کی تقریر پر انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا, انہوں نے اپنا اسلام چھوڑ دیا, انہوں نے کلمہ پڑھا, اور پھر وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. صرف ایک مرتبہ آپ کے بیان کو سن کر, ایک مرتبہ غوث پاک کی واعظ و نصیحت کو سن کر. اتنا اثر تھا آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں, اتنا اثر تھا آپ کی آواز میں, اتنا اثر تھا آپ کے واعظ و نصیحت میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں کئی سارے گناہگار آتے تھے. جو کوئی گناہگار بندہ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا اور آپ کی باتیں سن لیتا, ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر دیتا. اگر کوئی بے نوازی آپ کی مجلس میں آتا, ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھ جائے, اس کے بعد وہ 5 وقت نماز کا پابند بن جاتا. اگر کوئی شرابی آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتا, وہ ہمیشہ کے لیے شراب سے توبہ کر لیتا. اگر کوئی جواری آ کر بیٹھتا, وہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے جوا سے توبہ کر لیتا. اگر کوئی زانی آ جاتا, وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا اور آئندہ گناہ نہیں کرنے کا وعدہ کر کے جاتا. جس طرح کے بھی گناہگار آپ کی مجلس میں آ جاتے, ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے, آپ کی باتیں سن لیتے, اس دن سے گناہوں سے توبہ کر کے چلے جاتے. اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نیک بندے کی علامت کیا ہو؟ حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس اللہ والے کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ جب کسی بزرگ کا چہرہ دیکھو، جب کسی ولی کا چہرہ دیکھو، اور جب تمہیں اللہ یاد آ جائے اور ان کی مجلس میں بیٹھو تو آخرت یاد آ جائے، ان کی محفل میں بیٹھو خبر کی یاد آ جائے، ان کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں دنیا سے بیزارگی پیدا ہو جائے، ان کی محفلوں میں بیٹھو تو تمہیں نماز کی پابندی آ جائے، جب ان کی باتیں سنو تو آخرت کی فکر تازہ ہو جائے، جب ان کی باتیں سنو تمہیں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ فرمایا وہی بندہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ اللہ والے کبھی دنیاوی باتیں نہیں کرتے، اللہ والوں کی مجلسوں میں کبھی دنیاوی مال و دولت کی باتیں نہیں ہوتی، حرص و لالچ کی باتیں نہیں ہوتی، ان کی محفلوں میں اگر بات ہوتی ہے یا تو آسمان کے اوپر کی بات ہوتی ہے یا زمین کے نیچے کی بات ہوتی ہے۔ زمین کے نیچے کی بات یعنی خبر کی بات کرتے ہیں، آسمان کے اوپر کی بات تو قیامت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی معرفت کی بات کرتے ہیں، خدا کی محبت کی بات کرتے ہیں، جہنم یا جنت کی بات کرتے ہیں۔ یہ خدا کے نیک بندوں کی نشانیاں ہے۔ اسی طرح روایتوں میں تاریخ میں بیان کیا گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا یہ حال تھا کہ ایک عیسائی، اس نے اپنی زندگی میں یہ سوچا کہ اس نے اسلام کو بھی پڑھا، قرآن کو بھی پڑھا، عیسائی مذہب کی کتابوں کو بھی پڑھا۔ اس نے نیت کی کہ میں اب عیسائی مذہب کو چھوڑ دوں گا۔ وہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، عیسائیوں کو بہت بڑی وہ کتاب پڑھاتا تھا، انجیل پڑھاتا تھا۔ عیسائیوں پر اللہ نے انجیل نازل کی تھی، وہ اس کتاب کا عالم بھی تھا، وہ اس کتاب کو پڑھاتا بھی تھا۔ تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ وہ یمن کا رہنے والا تھا اور اس نے سوچا کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا کہ جو اس زمین پر اور اس یمن کا سب سے بہترین انسان ہو۔ یمن میں جس کا ایمان بہت مضبوط ہوگا، جو سچا اور اللہ کا سچا عاشق ہوگا، سچا مسلمان ہوگا، ایسے مسلمان کے ہاتھ پر ہی میں اسلام قبول کروں گا۔ اس عیسائی عالم نے یہ نیت کر لی۔ اب انتظار کرنے لگا کہ کہاں مجھے ایسا بندہ ملے گا کہ جس کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو اور یمن میں اس جیسا مسلمان کوئی دوسرا نہ ہو۔ اب وہ انتظار میں ہی تھا۔ وہ کہتا ہے اسی انتظار میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جن کا کلمہ پڑھتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا اے اللہ کے بندے، کیا تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر کوئی سب سے اللہ کا نیک بندہ دیکھنا چاہتا ہے، بغداد کے سرزمین پر چلا جا، عبد القادر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی دوسرا ولی نہیں ہے۔ عبد القادر جیسا کوئی دوسرا اللہ کا نیک بندہ تجھے نظر نہیں آئے گا۔ جا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور بنی اسرائیل کے نبی آ کر اپنے امتی کو حکم دے رہے ہیں اگر کلمہ پڑھنا ہو تو حضور غوث پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا کرو۔ یہ خواب میں آ کر حکم دے رہے ہیں۔ ایک نبی امت محمدیہ کے ولی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کا حکم دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، ولایت میں کتنے اونچے درجے پر آپ فائز تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں بیان کیا گیا، ایک مجلس میں 13 عیسائی جو عرب کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ خیال کیا، اپنے دلوں میں خیال کیا 13 لوگوں نے کہ ہم سارے کے سارے 13 ایک ہی ساتھ اپنا عیسائی مذہب چھوڑ دیں گے اور ہم اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اور لیکن دل میں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم اسلام کوئی عام بندے کے ہاتھ پر قبول نہیں کریں گے، بلکہ روئے زمین پر جس کا ایمان ایک پہاڑ کی طرح مضبوط ہو، چٹان کی طرح مضبوط ہو، ایسے بندے کے ہاتھ پر ہم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کریں گے۔ انہوں نے نیت تو کر لی۔ اب نیت کرنے کے بعد اب انتظار تھا۔ وہ کہتے ہیں غیب سے ہمیں آواز آئی اور ہم سے بارگاہ خداوندی سے یہ حکم ملا کہ اے بندو، اگر تم روئے زمین پر کسی کا مضبوط ایمان دیکھنا چاہتے ہو، وہ ایمان عبد القادر کا مضبوط ایمان ہے۔ جاؤ عبد القادر کے مجلس میں جاؤ اور ان کی محفل میں جا کر اور ان سے کہو کہ یہ تمہارے لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا ہے، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں۔
13 عیسائی ایک ہی وقت آ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ آپ لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتے تو تھے، مگر کبھی تنہائی میں اپنے قریبی مریدین سے فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنگلات میں نکل جاؤں۔ پہلے جس طرح سے آپ آبادی میں آنے سے پہلے جیسے آپ جنگلات میں کئی سالوں تک رہتے تھے، اور اس وقت میں آپ فرماتے ہیں نہ کوئی مخلوق مجھے پہچانتی تھی، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا، میں انجان بن کر رہتا تھا، اجنبی انسان تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، اور نہ ہی کسی کو میں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ زندگی بڑی اچھی تھی، بڑی پیاری تھی کہ بس تنہائی میں بس اللہ کرتا تھا، اللہ کی یاد میں رہتا تھا، بس اس کے ذکر میں رہتا تھا۔ یہاں میں جب سے یہ تقریر میں نے شروع کی ہے، واعظ و نصیحت شروع کی ہے، اس وقت سے اللہ کے ذکر سے ہٹ کر یا لوگوں کی نصیحت کرنے کا وقت ملتا ہے۔ تو آپ کبھی فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ کبھی جنگلوں میں جاؤں، لیکن مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے مخلوق کی ہدایت کا کام دیا ہے، خدا نے ذمہ داری دی ہے کہ میں اس کی مخلوق کو ہدایت دوں۔ اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں جنگلات میں نکل جاتا۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے 1,00,000 لوگوں سے بڑھ کر گناہ گاروں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ 1,00,000 سے بڑھ کر جو گناہ گار تھے، جنہوں نے دین چھوڑ دیا تھا، عبادت چھوڑ دی تھی، نماز روزہ چھوڑ دیا تھا، صدقہ خیرات چھوڑ دیا تھا، اور بالکل گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے تھے، غوث پاک فرماتے ہیں ایسے گناہ گاروں نے 1,00,000 گناہ گاروں نے میرے ہاتھ پر توبہ کر کے وہ سارے کے سارے نمازی اور عبادت گزار بن گئے۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو عطا فرمائی، اور آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے، آپ نے جو دین کو پھیلایا ہے، ہزاروں تلواریں اور تیر یہ اتنا کام نہیں کر رہے تھے جتنا غوث پاک کی زبان کام کر رہی تھی۔ ہزاروں تلواروں سے اتنا کسی پر اثر نہیں ہوتا تھا جتنا اثر حضور غوث پاک کی 2 باتوں سے لوگوں کے دلوں پر ہوتا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن نماز جمعہ کے لیے، جمعہ کا دن تھا، اور آپ جمعہ کے دن ننگے پیر بغیر جوتے اور چپل کے شہر جنگل سے بغداد کی طرف آپ آ رہے تھے، جنگل سے نکلے عبادت کرتے ہوئے بغداد کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بیمار، مجبور، کمزور انسان ہے جو کہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اٹھنا چاہتا ہے مگر طاقت نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، سہارا دیا، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ بوڑھا شخص، کمزور شخص جو بہت ہی جس کا چہرے پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، جس کا چہرے پر جھریاں آ گئی تھی، اس نے آپ کے ہاتھ کو سہارا دے کر وہ کھڑا ہو گیا۔ حضور غوث پاک نے اس کو ایک مقام پر بٹھایا، جیسے اس نے آپ کا ہاتھ تھاما وہ تر و تازہ ہو گیا، وہ جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، اس کا چہرہ کھلنے لگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میرے ہاتھ لگانے سے پہلے تو کمزور تھا، بوڑھا تھا، بڑھاپا تیرے چہرے پر نظر آ رہا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، میرا ہاتھ لگنا ہی تھا کہ طاقتور بن گیا، قوت دار بن گیا، اور کمزور جا کر طاقتور بن گیا، نوجوان ہو گیا، چہرہ بھی کھل رہا ہے۔ اس نے کہا اے عبد القادر تمہیں معلوم ہے میرا نام کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں نہیں، وہ کہتا ہے میرا نام اسلام ہے، میں دین اسلام ہوں۔ میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، لوگ نہ مجھ پر عمل کر رہے تھے، لوگ نہ میرے راستے پر چل رہے تھے، لوگوں نے مجھے چھوڑ کر گناہوں کے راستے پر جا کر اللہ کی نافرمانی کر کر کے لوگوں نے اس دین اسلام کو اتنا کمزور کر دیا کہ یہ دین اٹھ نہیں رہا تھا، یہ دین اتنا کمزور ہو گیا تھا، اسلام اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ چل نہیں پا رہا تھا، وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا، وہ ایک مقام پر جا نہیں پا رہا تھا۔ لیکن عبد القادر جب سے تم نے مجھے تھاما ہے، جب سے تم نے دین کا کام شروع کیا ہے، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری جب سے اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس وقت سے میں دین اسلام نوجوان بن گیا ہوں، میں طاقتور بن گیا ہوں۔ آج سے اسلام، دین اسلام کہتا ہے اے عبد القادر تم نے مجھے زندہ کر دیا، میں بالکل مرنے کی حالت میں تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، وہ جو زمانہ تھا، وہ زمانہ بہت ہی بدکاری کا زمانہ تھا کہ عمراء جتنے بادشاہ تھے وہ سارے بادشاہ شراب اور شباب میں ڈوبے ہوئے تھے، زناکاری میں پڑے ہوئے تھے۔ جو عمراء تھے، مالدار تھے، وہ مالدار بھی اپنے اپنے وقت میں اللہ کی نافرمانی گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے تھے۔
اور جو مسکین اور فقراء تھے وہ بھی گناہوں میں دلدل میں ڈوب گئے تھے۔ ہر طبقہ اللہ کی نافرمانی میں تھا، کہیں پر اللہ کی عبادت کا ماحول نظر نہیں آ رہا تھا، ذکر کا ماحول نظر نہیں آ رہا تھا، خدا کی معرفت کا ماحول نظر نہیں آ رہا تھا۔ جہاں نظر اٹھاتے بے شرمی نظر آتی تھی، جہاں نظر اٹھاتے بے حیائی نظر آتی تھی، جہاں نظر اٹھاتے وہاں صرف شراب کا ماحول نظر آتا تھا، شرابیوں کا ماحول نظر آتا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں جب دین اسلام اپنی سانسیں توڑ رہا تھا، جب دین اسلام کمزور ہو چکا تھا، جب دین اسلام چلنے کی طاقت نہیں تھی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں اس ذمہ داری کو اٹھایا اور ذمہ داری ایسی خوبی سے ادا فرمائی کہ آپ جیسی ذمہ داری دین اسلام کو پھیلانے کی اور کسی شخص نے اس زمانے میں ادا نہیں فرمائی۔ آپ نے جس طرح دین اسلام کو آگے بڑھایا اور اس وقت میں بجھتے ہوئے دین کے چراغ کو دوبارہ سے آپ نے اس کو جلایا اور لوگوں تک جو کہ لوگ دین بھلا دیے تھے، اللہ رسول کی باتیں بھلا دیے تھے، قرآن اور حدیث کو بھلا دیے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا فرمایا، ان کے دلوں میں آپ نے عبادتوں کا شوق پیدا فرمایا، ان کے دلوں میں آپ نے عبادت کی لذت پیدا فرمائی، ان کے دلوں میں آپ نے اللہ کی محبت کو پیدا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ اسلام خود کہنے لگا کہ عبد القادر تم نے مجھے زندہ کر دیا اور تمہارا لقب محی الدین ہے۔ دین اسلام نے یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ محی الدین کا مطلب کیا ہے؟ محی الدین کا مطلب ہے اس دین کو زندہ کرنے والے۔ غوث پاک کا یہ جو لقب ہے دین کو زندہ کرنے والے، یہ لقب کسی انسان سے نہیں ملا، یہ لقب اسی دین اسلام سے ملا کہ ہم جس دین اسلام پر چلتے ہیں، جس دین اسلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس دین نے غوث پاک کو لقب عطا کیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اب جیسے آپ نے لقب سن لیا، اب اس کے بعد آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جب گئے، آپ ننگے پیر تھے، کچھ آپ نے پہنا نہیں تھا۔ ایک شخص آیا آپ کے پیروں کے سامنے، اس نے جوتے رکھ دیے اور کہا کہ یا شیخ محی الدین آج سے آپ ننگے پیر نہ پھرے، ان جوتوں کو پہن لے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ کون شخص تھا؟ نہ آپ نے کبھی اس کو دیکھا، نہ آپ کو کبھی نہ اس نے دیکھا، آپ کو نہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، اور اس نے پہلی مرتبہ آپ کو اس لقب سے پکارا۔ اس نے کہا کہ یا شیخ محی الدین آپ اس کو پہن لیجئے۔ اب پہلے اسلام نے آپ کو لقب عطا کیا، آپ نے کسی دوسرے کو کہا نہیں، خود مسجد میں جاتے ہی آپ کو پہنا دیا گیا۔ آپ نے پہن کر وضو فرمائے اور جا کر آپ نے نماز پڑھ لی، اور جیسے نماز جمعہ مکمل ہوئی غوث پاک فرماتے ہیں ہر کوئی شخص آتا اور آ کر مجھ سے کہتا کہ یا شیخ محی الدین، اور لوگ آ کر آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگے، آپ کے پیروں کو چومنے لگے، ہر طرف سے لوگوں کا ہجوم ہونے لگا اور ہر کوئی کہنے لگا کہ یا محی الدین، یا شیخ محی الدین، یا شیخ محی الدین۔ ہر ایک کی زبان پر لقب آ گیا، ہر ایک کی زبان پر نام آ گیا۔ نہ غوث پاک نے انہیں کہا، نہ کسی اور نے انہیں کہا، لیکن ہر کوئی اس نام اور لقب سے آپ کو پکارنے لگا اور آپ کو مبارکبادی دینے لگا اور آپ کے ہاتھ پیر چومنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کو دین کا اتنا بڑا لقب عطا کیا، دین کو زندہ کرنے والے، یہ لقب آپ کو ملا ہے۔ سب آ کر آپ کو مبارکبادی دے رہے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ یہ معاملہ دیکھیں کہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی ہر کوئی آ رہا ہے، مبارکبادی دے رہا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، ساری مخلوق اس بندے کی محبت میں فنا ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے من کان للہ کان اللہ لہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی دن و رات، صبح و شام سب کچھ لٹاتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق سے فرماتا ہے یہ میرا دوست ہے، آج سے یہ جو مانگے اس کو سب کچھ عطا کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے خدا کی محبت ہوتی ہے، جب بندہ اللہ سے اور اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، یہ محبت چھپی ہوئی نہیں رہتی، اس محبت کو اللہ تعالیٰ خود بخود لوگوں میں عام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود پھیلاتا ہے۔ وہ کیسے پھیلاتا ہے؟ حدیث پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتا ہے، جبرائیل سے فرماتا ہے کہ جبرائیل زمین پر ایک فلاں بندہ ہے، اس کا نام یہ ہے، فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، انی احبہ،
اس بندے سے آج سے میں محبت کرنے لگ گیا، اے جبرائیل تیرے لیے حکم ہے کہ تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلا کر حکم دے دیتا ہے آج سے اس بندے سے تو بھی محبت کر۔ جبرائیل امین اس دن سے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ محبت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ یہیں پر نہیں روکتے۔ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل اب جاؤ آسمان پر اعلان کرو، جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتوں سے کہو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سارے محبت کرو۔ سارے آسمان کے فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ فلاں بندہ ہے جس سے اللہ محبت کر رہا ہے، اے فرشتوں تم سارے اس بندے سے محبت کرو۔ سارے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، اے جبرائیل کیا میرا حکم تم نے عام کر دیا؟ فرمایا کہ اللہ میں نے تیرا حکم سارے فرشتوں میں اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ایک آسمان کے فرشتے میرے بندے سے محبت کر رہے ہیں، اب جاؤ ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دو، 7 آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے میرے فلاں ولی سے محبت کرے۔ 7 آسمانوں میں جبرائیل آ کر اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ ہے، سارے کے سارے اس سے محبت کرو۔ سارے آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ محبت یہیں پر نہیں رکتی، یہ محبت کا سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل زمین پر جاؤ، زمین پر بھی فرشتے ہیں، زمین کے فرشتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی میرے فلاں بندے سے محبت کرے۔ زمین کے فرشتوں کو اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ میرا فلاں بندہ ہے، محبوب ہے، تمہارے لیے حکم ہے کہ تم سارے کے سارے اس بندے سے محبت کیا کرو۔ سارے زمین کے فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ محبت سارے فرشتوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، فرشتوں کو حکم مل جاتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل اب زمین میں میرے بندے بھی ہیں، جاؤ میرے بندوں کے دلوں میں میرے ولی کی محبت کو پیدا کر دو، میرے نیک بندے کی محبت، میرے چاہنے والے کی محبت، جس بندے نے میری خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیا، جو بندہ اپنے دل کی خواہشات کو مجھے راضی کرنے کے لیے مٹا دیا، جو بندہ اپنی راتوں کی نیندیں میری محبت میں قربان کر دیا، جو بندہ اپنے دن کا چین و سکون میرے ذکر میں قربان کر دیا، جاؤ اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دو۔ جبرائیل امین زمین پر آ کر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہر کوئی ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، ہر کوئی ان کو چاہنے لگ جاتا ہے۔ آج ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا، اولاد کبھی ماں باپ سے محبت نہیں کرتی، ماں باپ کبھی اولاد سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر جھگڑنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر آپس میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں، تکرار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ارے ایک خون کا رشتہ ہے، ایک خون کا رشتہ ہے، ایک ہی ماں کی اولادیں ہیں، لیکن اس کے باوجود محبتیں آپس میں نہیں رہتی۔ ایک ولی ہے جو بغداد کی سرزمین پر ہے، ساری دنیا ان سے محبت کر رہی ہے۔ بغداد کی سرزمین پر حضور غوث پاک آرام فرما رہے ہیں، اجمیر کی سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز آرام فرما رہے ہیں، اور لاہور کی سرزمین پر داتا گنج بخش علی حجویری آرام فرما رہے ہیں، دہلی کی سرزمین پر نظام الدین اولیاء محبوب الہی آرام فرما رہے ہیں۔ ہزارہا میل کا سفر ہے، کبھی ہم نے دیکھا نہیں، کبھی ان کی مجلسوں میں گئے نہیں، ان کی محفلوں میں گئے نہیں، کبھی ان سے کوئی باتیں نہیں سنی، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت میں مرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ یہ محبتیں کہاں سے پیدا ہوئی؟ اتنا دور دراز سفر کر کے کیوں جاتے ہیں بغداد؟ اتنا دور دراز سفر کر کے اور اتنا مال خرچ کر کے اجمیر کیوں جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ لاہور کی سرزمین پر کیوں جا رہے ہیں؟ محبوب اولیاء سے ملاقات کرنے کے لیے دہلی کی سرزمین پر نہ وہاں کاروبار ہے، نہ وہاں کوئی رشتہ دار ہے، اور نہ وہاں سے کسی قسم کا ہمیں کوئی فائدہ ہے، لیکن جا کیوں رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں سب سے بڑھ کر پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کی محبت ایسی پیدا فرما دی ہے کہ ہم بغیر دیکھے ان کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار ہے، بغیر دیکھے ان کی محبت میں مال قربان کرنے کو تیار ہے، بغیر دیکھے ان کی محبت میں ہزارہا میل کا سفر کر کر جانے کو تیار ہے۔ یہ محبت کسی انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، یہ محبت اللہ کی جانب سے
اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی گئی محبت ہے، یہ خدا کی جانب سے آتی ہے۔ یہی محبت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ہر ایک بندے کے دل میں پیدا فرما دی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بیان کیا گیا کہ جب آپ لوگوں میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، حضرت غوث پاک جب آپ تقریر فرماتے تو آپ کی باتیں سننے کے لیے جتنے اولیاء روئے زمین پر ہوتے، جتنے اولیاء اس زمانے میں لاکھوں کروڑوں روئے زمین پر جتنے ہوتے، غوث پاک جیسی الحمدللہ کہتے، وہ سارے اولیاء اپنے جسموں کے ساتھ ہواؤں میں اڑ کر آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ الحمدللہ کہنے کا وقت ہوتا تھا غوث پاک کا، آپ ہمیشہ الحمدللہ کہہ کر تھوڑی دیر غوث پاک خاموش بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں روئے زمین میں جتنے اولیاء ہوتے، وہ چاہے مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، عرب میں ہوں، عجم میں ہوں، ملک شام میں ہوں یا پھر کسی بھی علاقے میں ہوں، وہ جسموں سے اڑ کر آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کی تقریر شروع ہوتی تھی۔ اور جو اولیاء دنیا سے رخصت ہو گئے وہ اپنی روحوں کے ساتھ قبر سے اٹھ کر آپ کی مجلس میں آ کر آپ کا بیان سنتے تھے، ان کی روحیں آ جاتی تھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں، تاکہ آپ کی واعظ و نصیحت کو سن سکے اور آپ کی باتوں کو سن سکے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی واعظ و نصیحت شروع کرتے، فرشتے آپ کی تقریر سننے کے لیے آسمان سے زمین پر آیا کرتے تھے۔ ہزار فرشتے ہوتے جو آپ کی تقریر اور آپ کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آ کر سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک ولی کامل ہے کہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ جب کبھی بھی کچھ خاص وظائف ہوتے ہیں، خاص وظائف اولیاء پڑھتے ہیں کہ جس کے پڑھنے پر جنات کی حاضری ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہی یہ ولی کامل ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کی حاضری کا ایک وظیفہ پڑھا، جب بھی پڑھتا تھا فوراً وہ حاضر ہو جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو حاضر نہیں ہو سکے۔ کافی وقت ہو گیا، کافی دیر کے بعد وہ حاضر ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ جب کبھی بھی میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں تم فوراً حاضر ہو جاتے ہو، آج کیا ہوا کہ جب میں یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اس وقت ہم حضرت غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ نے پڑھنا شروع کیا غوث پاک تقریر کر رہے تھے، ان کی محفل کو چھوڑ کر آنا یہ بے ادبی ہے، ہم یہ بے ادبی کیسے کر سکتے تھے؟ جب ان کی مجلس ختم ہوئی، محفل ختم ہوئی، اس کے بعد ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اس ولی کامل نے کہا کیا تم بھی حضرت غوث پاک کی مجلس میں ان کی واعظ و نصیحت سننے کو جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جتنا وہاں انسانوں کا مجمع ہوتا ہے اس سے زیادہ تو جنات کا مجمع غوث پاک کی تقریر میں ہوتا ہے۔ غوث پاک کے بیان اور واعظ و نصیحت سننے کے لیے انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں سے زیادہ جنات اس مجلس میں آیا کرتے تھے، اور اس مجلس میں آ کر بیٹھتے، اور ان جنات نے کہا کہ حضور ہمارے کئی سارے کافر جنات تھے، غوث پاک کی مجلس میں جاتے جاتے ہزاروں کافر جنات نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ شان غوث اعظم ہے، یہ مقام غوث اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہوئی تھی کہ جو مخلوق نظر نہیں آتی، نظر نہیں آنے والی مخلوق بھی غوث پاک کے دربار میں آیا کرتے تھے۔ مہینے سال جتنے بھی آتے ہیں، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی مہینہ دنیا میں آنے والا ہو وہ مہینہ پہلے میرے پاس آتا ہے، جو بھی سال آنے والا ہو سال آنے سے پہلے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ حضور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا بہت حسین چہرے والا تھا اور کہنے لگا کہ حضور اب فلاں فلاں وقت میں یہ ہونے والا ہے، یہ دن فلاں دن یہ ہوگا، فلاں وقت یہ ہوگا، یہ ساری باتیں کہہ کر چلا گیا۔ اور مریدین نے کہا کہ یہ کون تھا؟ غوث پاک نے فرمایا یہ ماہ رمضان تھا، اتنی حسین شکل میں آیا ہوا تھا، اور آ کر اس میں کیا کیا ہونے والا ہے سب کچھ آ کر مجھے سنا کر گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا جو بڑا ہی بد شکل بدنما تھا،
تو اس نے آ کر اپنے اندر ہونے والی خوفناک اور ہیبت ناک چیزوں کو بیان کیا، وہ چلا گیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ اس کے ماہ رمضان کے بعد والا مہینہ کہ جس میں بہت زیادہ بلائیں اور لوگوں پر مصیبت آنے والی ہے، اور وہ ساری بلائیں اور مصیبتیں کیا ہے وہ آ کر مجھے سنا کر وہ جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کو، دنوں کو، سالوں کو حکم دیا تھا کہ جو بھی تم میں ہونے والا ہو وہ پہلے آ کر اپنے میرے ولی کو، میرے دوست کو سناؤ، اور پھر اس کے بعد تم آنا، پہلے سارے حالات کی خبر دینا، پھر اس کے بعد آنا۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ساری روئے زمین کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ ہتھیلی میں کوئی رائے کے دانے کو جس طرح دیکھتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں ساری روئے زمین اللہ نے میرے سامنے ایک رائے کے دانے کے برابر کر دی ہے۔ یہ کون ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں نہیں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ آیا، صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کے بعد طبع تابعین کا زمانہ آیا، طبع تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین کا دور گزرا، اور پھر اس کے 500 سال گزرے تو حضور غوث پاک کا دور آتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حضور کے صحابی ہیں، نہ تابعی ہے، نہ طبع تابعی ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، آپ اس امت محمدیہ کے ایک ولی ہے۔ جب اللہ نے اس امت کے ولی کو یہ شان عطا فرمائی ہے تو امت کے نبی کو کتنی بلند شان عطا فرمائی ہوگی، اس امت کے نبی کا کیا عالم ہوگا، اللہ نے کیا عظمتیں اور کیا فضیلتیں اس امت محمدیہ کے تمام نبیوں کے سردار کا عطا فرمائی ہوگی۔ اس طرح تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھار ایک فرماتے ہیں حضرت ابو سعد قیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی انبیاء جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان نبیوں کی روحیں غوث پاک کی مجلس میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نبیوں کی روحیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، محفل میں آئی ہوئی تھی، آپ جو فرما رہے تھے ان باتوں کو سننے کے لیے۔ اولیاء کی محفل میں انبیاء آ رہے ہیں، تاکہ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ انہیں اپنا فیض پہنچائے، تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو، تاکہ ان کی ہمت اور بڑھے، ان کو اور فیض ملے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر تقریر فرما رہے تھے، اور آپ کے ممبر کے نیچے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبد الرزاق۔ تو جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں ممبر کے نیچے خدموں کے پاس، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کی سیڑھیوں کے اوپر ہے، اچانک سے آپ کے فرزند کو نیند کا غلبہ ہوا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آ کر حضور سامنے کھڑے ہوئے، اور انہیں دیکھ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے والد کو دیکھتے ہیں کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے والد ممبر کے اوپر تھے، جیسے آنکھ کھلی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبد الرزاق نے کہا کہ حضور آپ ممبر کے نیچے کیسے آ گئے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم نے جو خواب میں دیکھا میں یہیں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا۔ تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور میری مجلس میں تشریف لائے، میں تو یہاں کھڑے کھڑے حالت بیداری میں دیکھ رہا تھا۔ میں اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر ادب اور احترام کے لیے میں نیچے اتر گیا۔ تو اس طرح کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہوتا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلوں میں، آپ کی مجلسوں میں۔ حضور اس لیے آتے تھے تاکہ اپنے غلام کی ہمت افزائی فرمائے، حضور اس لیے آتے تھے تاکہ اپنے غلام کو فیض پہنچائے، تاکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اپنی برکتیں انہیں عطا فرمائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے، انہیں اور انعامات عطا فرمائے۔ اس لیے حضور ان کی مجلسوں میں تشریف لاتے تھے۔ اگر محبت سچی ہو اپنے نبی سے یا اپنے اولیاء سے جن کی عقیدت اور محبت میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر ان سے سچی محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دیدار کرا دیتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، سچی اگر محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خواب میں زیارتیں کراتا ہے، کبھی حالت بیداری میں زیارتیں کرواتا ہے۔ کئی سارے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے جب مدینہ منورہ میں جا کر سچی عقیدت اور محبت لے کر حضور کی بارگاہ میں جب سلام کیا تو حضور نے گنبد خضرا سے انہیں جواب عطا فرمایا۔
کئی سارے وہ اولیاء ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت بیداری میں جو حضور سے مصافحہ کرتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کی محبت سچی ہے، ان کی عقیدت سچی ہے، اور ان کے دل میں جو عشق رسول ہے وہ عشق رسول سچا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم آج غوث پاک سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن کبھی خواب میں نہ زیارت غوث پاک ہوتی ہے، نہ زیارت خواجہ اجمیر ہوتی ہے، حالانکہ ان کے نام سے ہر سال 11ویں شریف کی فاتحہ دلا رہے ہیں، ہر سال غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کی فاتحہ دلا رہے ہیں، اور ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ نہ کبھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی، نہ کبھی خواجہ اجمیر کی زیارت نصیب ہوئی، نہ کبھی غوث پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم صرف ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ ہم صرف ان کا نام لیتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزارتے۔ ہم صرف ان کا نام لیتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دلوں میں حسد، بغض، عداوت کو رکھتے ہیں۔ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تہجد کی پابندی نہیں کرتے۔ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم روزوں کی پابندی نہیں کرتے۔ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی مجبور کی مدد نہیں کرتے، کسی بھوکے کو نہیں کھلاتے، کسی مسکین کو نہیں کھلاتے، کسی پیاسے کو نہیں پلاتے، صرف نام ان کا لیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ فاتحہ دلا کر کھلا دیتے ہیں۔ تو اب ایسی زندگی ہوگی، نہ ان کی تعلیم پر عمل ہو، نہ ان کے طریقے پر عمل ہو، نہ ان کے نقش قدم پر چلے، تو زیارت کہاں سے نصیب ہوگی؟ زیارت اسی بندے کو نصیب ہوتی ہے کہ جو ان کے راستے پر چلتا ہے، ان کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس ولی سے ہم محبت کرتے ہیں، اس ولی پر جو نور اترتا ہے، اس نور کا حصہ اللہ سچے عاشق کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اس چاہنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو نور جس ولی پر نازل کرتا ہے، ان کے قبر مبارک پر جو نور اترتا ہے، ان کی روح پر جو اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اس بارش کے کچھ خطرے اس سچے عاشق کے دل پر بھی پڑ جاتے ہیں اور وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ سچی عقیدت ہونا چاہیے، سچی محبت ہونی چاہیے، گناہ چھوڑنا چاہیے، عبادتوں کی پابندی کرے، جھوٹ بولنا چھوڑے، سود کھانا چھوڑے اور کسی کی غیبت کرنا چھوڑے، دلوں سے حسد کو نکال دے، کینہ نکال دے، کسی کی برائی کو نکال دے، اپنے دلوں سے دشمنیوں کو نکال دے اور دوسروں کی برائی کو سوچنا بند کر دے، دوسروں کے بارے میں برا خیال دل میں لانا بند کر دے، اپنے دل کو صاف رکھے، ذہن کو صاف رکھے، آنکھوں کو صاف رکھے، کانوں کو گناہوں سے صاف رکھے، زبان کو گناہوں سے صاف رکھے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، تہجد کی پابندی کرے، نفل روزے رکھا کرے، ذکر کی پابندی کرے، وظائف پڑھا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ جب یہ تمام چیزوں کی پابندی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ انوار و تجلیات کی بارش فرمائے گا، خدا کے نور کی بارش ہوگی دل پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل کو اپنی محبت سے بھر دے گا، غیب کی چیزیں نظر آنے لگے گی، پردے اٹھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منظر دکھائے گا کہ جس منظر کو دیکھنے کا کبھی بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پہلے اس لائق بننا چاہیے، اس قابل بننا چاہیے، آنکھوں کو اس قابل بنائیں، اپنے کان کو اس قابل بنائیں کہ جو ہم غیب کی باتیں سن سکے، جسم کو اس قابل بنائیں کہ جو ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکے، آنکھ کو اس قابل بنائیں کہ جو ہم حضور کی زیارت کر سکیں، جو ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر سکے۔ تو لہٰذا محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تاثیر میں سب کچھ ہے، تاثیر ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز کرے جب تک اثر نہ ہو کامیاب نہیں ہوگی، جب اثر ہو تو کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، آ کر اس نے اپنی مجبوری ظاہر کی کہ میرے فلاں بیٹی کی شادی ہے، نکاح کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، آپ کچھ انتظام کر دیں۔ تو اس ولی کامل نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھ کر دم کر دیا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی سورہ دم کرنا تھا وہ سونے کا بن گیا، وہ خوش ہو گیا اور اس کو بیچ کر کافی رقم آئی، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، سارے انتظامات ہو گئے۔ جیسے ہی نکاح ہوا اس نے اپنے گھر میں ڈھیر سارے مٹی کے ڈھیلے جمع کر دیے، ساری رات پڑھتا گیا وہی سورہ پڑھتا گیا، دم کرتا گیا، پڑھتا گیا، دم کرتا گیا۔ وہ مٹی کا مٹی ہی رہا، وہ کوئی سونا نہیں بنا۔ صبح ہوئی، اس ولی کامل کے پاس آیا، کہا آپ نے بھی وہی سورہ پڑھا
پڑھا میں نے بھی وہی سورہ پڑھا، آپ نے ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا وہ سونا بن گیا، میں ساری رات پڑھتا رہا وہ مٹی کا مٹی ہی رہا، سونا نہیں بنا، کیا راز ہے؟ اس ولی کامل نے کہا راز یہ ہے سورہ وہی ہے، سورے کی تاثیر وہی ہے، مگر زبان بدل گئی ہے، زبان بدل گئی ہے۔ جو میری زبان تھی اس زبان کو میں نے جھوٹ سے پاک کیا تھا، اس زبان کو میں نے غیبت سے پاک کیا تھا، اس زبان کو میں نے چغلی سے پاک رکھا تھا، اس زبان کو میں نے اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھا تھا، اس زبان پر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کا پانی ڈالا ہوا تھا، اس زبان پر میں نے صرف ہمیشہ اللہ اللہ اور تسبیح کا ذکر کیا تھا۔ اس زبان کی تاثیر سے مٹی جا کر سونا بن گئی، اور یہ سورہ تو وہی ہے لیکن تیری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، تم نے اپنی زبان کو گندا کر دیا، ہر قسم کی برائی کر کے، دوسروں کی غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، جھوٹ بول کر، سود کھا کر، حرام مال کھا کر، حرام کی کمائی کر کر تم نے اپنی زبان کو گندا کر دیا۔ اب زبان کو گندا کر دیا، زبان میں تاثیر نہیں تو مٹی کا مٹی ہی رہے گا، زبان میں تاثیر نہیں تو تبھی آج دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ آج زبان گندی ہو گئی ہے، دل گندا ہو گیا ہے، آنکھ گندی ہو گئی ہے، کان گندے ہو گئے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں گندی ہو اور ہم دعا مانگے اور ہم یہ سوچے کہ میں تو اتنے مہینوں سے دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی، فلاں جا کر وہاں اس درگاہ میں منت مانگی، منت قبول نہیں ہوئی، وہاں جا کر بغداد جا کر منت مانگی قبول نہیں ہوئی، عمرہ جا کر منت مانگی قبول نہیں ہوئی، اور پھر یہاں اجمیر جا کر منت مانگی قبول نہیں ہوئی، یہاں آ کر دعا مانگی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے چلا گیا تو اللہ نہ دعا قبول کرتا ہے نہ نماز قبول کرتا ہے۔ ایک لقمہ اگر حلق کے نیچے اتر گیا تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک ایک حرام کا لقمہ اتر گیا۔ آج کس کو فکر ہے؟ نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے، کہاں سے آ رہا ہے، میری کمائی کیا ہے، کیا یہ شریعت میں حلال ہے یا حرام ہے، کس کو چاہیے؟ آج کون پوچھنا چاہتا ہے؟ پوچھنا بھی نہیں چاہتے، اور پوچھیں گے تو مسئلہ سنیں گے، اور سنیں گے تو چھوڑنا پڑے گا، چھوڑیں گے تو کیا کھائیں گے، کیسے جئیں گے؟ مرنے کی فکر نہیں ہے، جینے کی فکر ہے۔ مرنے کے بعد ہزاروں سالوں کی زندگی فکر نہیں، یہ آج کی زندگی کل رہے گی یا نہیں رہے گی اس کا بھروسہ نہیں، مگر اس زندگی کے لیے نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں، سب کچھ کھانے کو تیار، سب کچھ جمانے کو تیار، لیکن کیا ہے؟ زندگی اچھی ہونی چاہیے، اپنی زندگی اچھی ہونی چاہیے، اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا رہنا ہے، بس اس کے لیے نہ حلال ہو حرام ہو کچھ بھی ہو، جتنا بڑا گناہ کرنا پڑے، جو کرنا پڑے سب کچھ کریں گے، لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت دنیا کی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنا اپنی زندگی سے، اپنے مال سے، اپنے کاروبار سے، اپنی کمائی سے، اپنی آمدنی سے، اپنی دولت سے اتنی محبت ہے کہ انسان مرنے کو تیار، مٹنے کو تیار، راتوں کی نیند جاتی ہو تو جائے، نیند چھوڑنے کو تیار ہے، نماز کے لیے نیند چھوڑ کر نہیں آئیں گے، کاروبار ہے تو 4 بجے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، تجارت ہے 4 بجے سے اٹھ جائیں گے، وہی نماز کو آنا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ آج ایسے ہماری زندگی ہو تو کیا دعا قبول ہوگی، کیا نماز قبول ہوگی، کیا مشکلات حل ہوں گے، کیا آج ہماری پریشانیاں حل ہوگی، کہاں سے صحت آئے گی، کہاں سے بیماریاں جائیں گے؟ سب سے پہلی چیز ہے نماز کی پابندی۔ آپ بس نماز کی پابندی کر لو، نماز 5 وقت چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے دنیا چاہے طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب بنا دے گا۔ رب نے سارے خزانے رحمت کے اسی 5 وقتہ نماز میں چھپا کر رکھے ہیں۔ یہ رحمت کے خزانے لینا ہو، تہجد کی پابندی کر لو، نماز کی پابندی کر لو، بس اللہ کے خزانوں کی بارش ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مالک مولا باری تعالیٰ ہم تمام کو مولا 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تہجد گزار بنا دے، الہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، الہ العالمین ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، الہ العالمین تیری راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا بنا دے، الہ العالمین موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے، الہ العالمین عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن مولا اہل بیت اطہار انبیاء و
اولیاء صحابہ کرام کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا ہمارے والدین کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے لیے پل صراط کا راستہ آسان فرما دے۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا تیری راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔